السلام علیکم۔ سافٹ ویئر پروجیکٹ مینجمنٹ کورس کے کی ٹاپک تو ہم ختم کر چکے۔ آج کا جو ٹاپک ہے اس کا تعلق کوالٹی کے ساتھ ہے۔ بنیادی طور پہ جب آپ کوئی بھی پروجیکٹ ایگزیکیوٹ کریں گے آپ کو کوالٹی مینٹین کرنی ہے، جو آؤٹ پٹ اس اسائنمنٹ یا پروجیکٹ کے نتیجے میں تیار ہوگی۔ اس کوالٹی سے ریلیٹڈ ہم نے کچھ کنسیپٹس، کچھ ٹاپک ڈسکس کیے تھے انڈر سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ فنڈامنٹلس۔ اس میں سیشن نمبر 18 اور 19 کو اگر آپ ریوزٹ کریں تو آپ کو پتہ چل جائے کہ ہم نے وہاں پہ کوالٹی کی ڈیفینیشن ڈسکس کی تھی، کوالٹی اسٹینڈرڈز اور پروسیجرز کے بارے میں ہم نے بات کی تھی، اور اس وقت ہم نے یہ کہا تھا کہ ڈاکومنٹیشن اسٹینڈرڈ، ڈیزائن اسٹینڈرڈ اور کوڈ اسٹینڈرڈس کو میٹ کرنا بہت ضروری ہے۔ یہ ایز اے میٹر آف فیکٹ انشور کراتا ہے کہ جو بھی آپ پروجیکٹ یا اسائنمنٹ کمپلیٹ کریں گے، اف یو آر فالوئنگ دا پروسیجر اینڈ اسٹینڈرڈز، دا لائکلیہڈ از کہ آپ ایک کوالٹیٹیو پروڈکٹ جو ہے نا پروڈیوس کر سکیں گے۔ پھر کچھ کنسیپٹس ہم نے ڈسکس کیے تھے۔ ان آرڈر ٹو انشور دا کوالٹی، ٹو مینٹین دا کوالٹی، ڈیزائن سے ریلیٹڈ جو ٹاپکس تھے وہ ہم نے ڈسکس کیے۔ ریکوائرمنٹ، کیونکہ کسی بھی کوالٹی کا ایز پر یوزر ریکوائرمنٹ میٹ کرنا بہت امپارٹنٹ ہے پروڈکٹ کا، تو ریکوائرمنٹ کے بارے میں ہم نے ڈسکشن کی تھی۔ اور اسپیسیفکیشن، جو کہ بلڈنگ بلاکس ہے، ایٹریبیوٹس ہیں جو کسی بھی پروڈکٹ یا سروس یا فیسلٹی کو جب وہ تیار ہو جائے تو اس کی اسپیسیفکیشن جو ہے وہ ایک میجر رول پلے کرتی ہے کہ ہاؤ گڈ، ہاؤ کوالٹیٹیو دیٹ پروڈکٹ اور سروس اور فیسلٹی از۔ یہ ہم نے ان سیشن میں ڈسکس کیا تھا۔ کچھ ہم نے بات کی تھی کوالٹی کنٹرول کی، کہ یو ڈو انسپیکشنز، دین یو کنڈکٹ ریویوز اینڈ یو پرفارم سم ٹیسٹ ود دی ہیلپ آف پروفیشنلز، تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ انٹرمیڈیٹ اور فائنل اسٹیج پہ وٹ ایور آؤٹ پٹ از بینگ پروڈیوسڈ کیا وہ کوالٹیٹیو اسٹینڈرڈس کو میٹ کرتی ہے۔ اور پھر ہم نے کوالٹی فیکٹرز جو تھے وہ ڈسکس کیے تھے پروڈکشن آپریشنس کے، پروڈکٹ آپریشن کے ریفرنس سے، پروڈکٹ ریویژن کے ریفرنس سے اور پروڈکٹ ٹرانزیشن کے ریفرنس سے۔ وی ڈڈ ٹاک اباؤٹ دیٹ۔ اور ایک اور امپارٹنٹ اسپیکٹ جو پرٹیکولرلی سیشن 19 میں زیادہ تر ہم نے ڈسکشن اس کے بارے میں کی تھی، دیٹ واز کوالٹی ایشورنس مینجمنٹ ایکٹیویٹیز۔ ایز اے پروجیکٹ مینیجر اگر آپ نے کوالٹی کو مینٹین کرنا ہے، اسٹینڈرڈس کو جو ہے مینٹین کرنا ہے، تو واٹ آر دا ٹاسک اور ایکٹیویٹیز یو مسٹ کنسیڈر ان یور مائنڈ، اور انشور کریں کہ یہ ایکٹیویٹیز جو ہیں اکارڈنگلی انکلوڈ کی گئی ہیں امپلیمنٹیشن پلان میں، اور اس کو فالو اپ کیا گیا ہے ایز پر لیٹر اینڈ اسپرٹ۔ تو ویری کوئکلی یہ ریکال کر لیتے ہیں تاکہ آج جو ہم اس ڈسکشن کو آگے بڑھائیں تو آپ کے ذہن میں وہ بیسک چیزیں جو ہے نا موجود ہوں جو ہم نے کوالٹی ایشورنس مینجمنٹ ایکٹیویٹیز کے ریفرنس سے بات کی تھی۔ ہم نے کہا تھا کہ فارمولیٹنگ اے کوالٹی مینجمنٹ پلان از ویری اسینشیل۔ وداؤٹ ہیونگ اے گڈ کوالٹیٹیو مینجمنٹ پلان آپ کے لیے کوالٹی اسٹینڈرڈس کو میٹ کرانا، انشور کرانا مشکل ہوگا۔ پھر ہم نے یہ بھی کہا تھا کہ اپروپریٹ اپلیکیشن آف دا سافٹ ویئر انجینئرنگ ٹیکنیکس مسٹ بی انشورڈ۔ تو جو کچھ بھی ٹولس ٹیکنیکس اپلائی ہو رہے ہیں تو اس کے بارے میں آپ کو یو ہیو ٹو بی ویجیلنٹ۔ دین وی ٹاکڈ اباؤٹ دیٹ دیر مسٹ بی سم پروویژن آف کنڈکٹنگ فارمل ٹیکنیکل ریویوز۔ چونکہ کمپلیکس پروجیکٹس کی ڈیوریشن اور اس کی اوور آل ریویو اور اینڈ دا ورک لیول جو ہے نا کافی پھیلا ہوا ہوتا ہے، تو یہ ضروری ہوتا ہے کہ ٹائم ٹو ٹائم ایٹ اپروپریٹ لیول، جہاں کہیں آپ نے بینچ مارک ڈیفائن کیے ہوں، مائل اسٹون ڈیفائن کیے ہوں، یا کوئی چیک پوائنٹس ہوں، وہاں پہ آپ یہ چیک یو وانٹ ٹو سی کہ ایز اے پروجیکٹ مینیجر یو وانٹ ٹو انشور آل دا ایکٹیویٹیز آر بینگ پرفارم دا وے دے ور اسکیجولڈ میٹنگ دا اسٹینڈرڈ۔ تو آپ کو فارمل ٹیکنیکل ریویوز جو ہیں وہ ایز پر دا پروجیکٹ ریکوائرمنٹ، پروگرس رپورٹنگ ریکوائرمنٹ آپ کو کنڈکٹ کرانی چاہیے، اور اس کی پروویژننگ جو آپ کی سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ پلان میں ہونی چاہیے۔ ایک اور امپارٹنٹ اسپیکٹ تھا اپلائنگ اے ملٹی ٹیئر ٹیسٹنگ اسٹریٹجی۔ کسی بھی پروڈکٹ، سروس یا فیسلٹی کو اگر آپ نے ٹیسٹ کرانا ہے، دیر شوڈ ناٹ بی اے سنگل ٹیسٹ، اس کے ملٹی ٹیئر لیول پہ اس کی ٹیسٹنگ ہونی چاہیے، کیونکہ وین وی ٹاک اباؤٹ سافٹ ویئر پروڈکٹ کے پلیٹ فارم جو ہیں وہ کراس ریفرنس پلیٹ فارم ہو سکتے ہیں، آرگنائزیشن کی انوائرمنٹ جو ہے نا وہ ڈفرینٹ ہو سکتی ہے، اور جو یوزرز ہیں یوزر کے لیول بھی ڈفرینٹ ہوں گے۔ تو یہ ملٹی ٹیئرڈ ان ٹرمز آف آرگنائزیشن، ٹیکنیکل اینڈ پروسیجرل جو انوائرمنٹ ہے اس میں اس کی ٹیسٹنگ ضرور ہونی چاہیے، تبھی آپ کوالٹی اسٹینڈرڈس کو مینٹین کرنے کے ایشورنس
دینے کے جو ہے نا قابل ہوں گے. دین وی آلسو ٹاک اباؤٹ کہ جو کچھ بھی پروسیس ڈیفائن کیے گئے ہوں ان آرڈر ٹو پروڈیوس دیٹ پرٹیکولر فیسلٹی اور دا پروڈکٹ، دوز پروسیس مسٹ بی فلی اڈہیرنسڈ. اس میں کوئی چینجز نہیں ہونی چاہیے ایز پر دا ٹیکنیکل ریکوائرمنٹ، مینجمنٹ ریکوائرمنٹ، ایڈمنسٹریٹو ریکوائرمنٹ. جو آپ کا اوور آل پروسیس ہے ان آرڈر ٹو کمپلیٹ دا اسائنمنٹ، اس کے رولس کی، پروسیجرس کی، گائیڈ لائنس کی جو ہے نا کمپلائنس بہت ضروری ہے. جہاں کہیں ایسی سچویشن ہو کہ اٹس آلموسٹ امپاسبل ٹو کیری فارورڈ ود دا ڈسکرائب پروسیجر، دیر مسٹ بی اے میکینزم ٹو ڈیویٹ فرام دیٹ. وہ بھی ہم نے چینجز کے اندر جو ہے نا ڈسکس کیا تھا. اور یہ بھی ممکن تھا کہ ڈیورنگ کورس آف ڈیولپمنٹ اور ڈیزائن چینج، اسپیسیفکیشن چینج، ریکوائرمنٹ چینج وہ انویٹیبل ہے. آپ نے نیگوشیٹ کیا، ان پرنسپل ایگریڈ کر لیا، تو اس صورت میں اگر کوئی چینج آتی ہے تو اس ایڈہیرنس کو اس کے مطابق ریوائز کریں. بٹ آل دیٹ ریوائز اسکیجولس اینڈ ایکٹیویٹیز مسٹ بی فلی کمپلائڈ دا وے انسٹرکشن آر بینگ پاسڈ آن. کنٹرول چینجز ایز اے ریزلٹ آف چینجز ایٹ ڈفرینٹ لیول، یہ جب یہ ڈسائڈ کر لیا جائے کہ اوکے دیر از اے نیڈ ٹو چینج دا اوریجنل پلان، تو اس چینج کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے پٹ ان ٹو ایفیکٹ اس کے تمام دوسرے ریلیونٹ فیکٹر جو ہے نا وہ بھی چیک کرنے چاہیے، تو تاکہ ایسا نہ ہو کہ ایک پرٹیکولر ایکٹیویٹی ماڈیول یا فیز کے لیے تو وہ چینج ایفیکٹ جو ہے وہ ایکسیپٹیبل ہو، اس کے جو ایفیکٹ ہیں باقی ماڈیول اور فیزز میں وہ بعد میں کوئی پرابلم نہ کریں. دین وی آلسو ٹاک اباؤٹ میجرنگ امپیکٹ آف چینج، دیٹ از ویری امپارٹینٹ. انفیکٹ اس کا تعلق کنٹرول چینج کے ساتھ اس طریقے سے ہے، جب یہ ڈیسائیڈ ہو جائے کہ چینج پروگرام میں، ڈیزائن میں، ٹیکنیک میں، پروسیجرز میں چینج ضروری ہے، تو پہلے اس کا امپیکٹ جو ہے نا میجر کر لیا جائے. کیا اس کا امپیکٹ جو ہے وہ آپ کو ٹیکنیکلی، اکنامکلی، فائنینشلی الاؤ کرتا ہے کہ یو گو فار اے چینج، یا اس کے اوپر پھر دوبارہ کوئی نیگوشیشن کی ضرورت ہوگی. یہ تمام چیزیں ڈیسائیڈ کرنے کے بعد دین ایکچولی فارملی اٹ از ڈیسائیڈیڈ ٹو گو فار اے چینج. یہ ڈاکومنٹ پروسیجر جو چینج میکانزم کا ہے دیٹ شوڈ بی ڈاکومنٹڈ ان ڈیٹیل. پھر ہم نے یہ کہا تھا کہ سافٹ ویئر کوالٹی ایشورنس آڈٹ جو ہے وہ بھی پرفارم ہونا چاہیے. اس کا تعلق ہے وہ اسپیسیفکیشن جس کی بنیاد پہ ایک پرٹیکولر پروڈکٹ، فیسلٹی یا سروس پروڈیوس کی جا رہی ہے. ڈز دا ایگزسٹنگ آؤٹ پٹ اور دا ورک ڈن کمپلائڈ ٹو دا اسپیسیفکیشن، اور باقی جو اس کے پیرامیٹرز ایٹریبیوٹس ہوں وہ اس کو کمپلائی کرتا بھی یا نہیں کرتا. تو انٹرنلی یہ اس کا ایس کیو اے آڈٹ جو ہے وہ اس کو انشور کرے گا کہ میٹنگ دا اسپیسیفکیشن ایز پر ریکوائرمنٹ از ون ایسپیکٹ. دین مینٹیننگ دا کوالٹیٹیو اسٹینڈرڈس اینڈ کمنگ اپ ود دا ہائی پرفارمنس ویلیو، یہ ایس کیو اے آڈٹ جو ہے اس کو چیک کرتے ہیں. ایس کیو آڈٹ کا ایک اور فنکشن بھی تھا کہ ایک پرٹیکولر پروڈکٹ یا سروس یا فیسلٹی، بائی پروڈکٹ، انٹرمیڈیٹ ریزلٹ، اس کو اچیو کرنے کے لیے جو ریسورسز امپلائی کیے جاتے ہیں، تو کیا وہ ریسورسز آپٹیمل ریسورسز کی کیٹیگری میں آتے ہیں؟ مطلب یہ ہے کہ اس کے لیے جو آپ نے مین پاور امپلائی کی، جو کاسٹ اس پہ انکر ہوئی، جو ٹائم اس پہ اسپینڈ ہوا، کیا وہ جسٹیفائڈ کرتا تھا کہ اس کی جو آؤٹ پٹ ہے وہ کاسٹ افیکٹو ہے؟ تو یہ بھی ایس کیو آڈٹ کے نتیجے میں آپ کو پتہ چلتا تھا. اور لاسٹلی اینڈ موسٹ امپارٹینٹلی اٹ واز آلسو ڈسکس کہ ان آرڈر ٹو انشور اینڈ کمپلائنس ود دا میٹنگ کوالٹیٹیو اسٹینڈرڈز، آپ کے لیے ضروری ہے کہ اوور آل پروجیکٹ کا ریکارڈ جو ہے وہ مینٹین ہو، رپورٹنگ پیریاڈک ہو، اور ویری ویل کلیئرلی ڈیفائنڈ میکانزم آف getting the reports, reviewing the reports and passing on the follow-up remarks to the report generators. وہ تمام پروگرام جو ہے نا اس میں پروسیجر یا انسٹرکشن جو اس کا حصہ ہونا چاہیے، جس کو ہم کہتے تھے سافٹ ویئر کوالٹی ایشورنس ایکٹیویٹیز. یہ وہ چیزیں تھیں جو ہم نے سیشن نمبر 18 اور 19 میں ڈسکس کی تھی. اس کو ذہن میں رکھیں. کوالٹی کی ہم بات کر رہے ہیں تو لیٹس موو فردر کہ کوالٹی کے بارے میں کنسیپٹ ہے کیا. ابھی آپ کو اسکرین پہ ایک فریز دکھائی دے رہی ہوگی. لیٹ می ریڈ اٹ آؤٹ فار یو. آپ اس پہ کنسنٹریٹ کریں. ان فیکٹ دا پرابلم آف کوالٹی مینجمنٹ از ناٹ وٹ پیپل ڈونٹ نو اباؤٹ اٹ، دا پرابلم از وٹ دے تھنک دے ڈو نو. اس کا پریکٹیکل
جو امپیکٹ ہے وہ یہ ہے, if someone feels from his or her point of view these are the qualitative standards, جو کہ in most of the cases subjective بھی ہو سکتے ہیں, whereas another person feels a different kind of quality standards, or when they want to stick to that, they want the quality to be observed according to their parameters, یہاں پہ پرابلم آ جائے گا. Whereas the producer, the developer of the product or the system, they feel کہ انہوں نے جو کچھ پروڈیوس کیا ہے this is as per requirement, as per specification, and it has been done considering all the possible best option to do that. And more importantly, the developer feels کہ یہ جو پروڈکٹ تیار کی گئی ہے that product or facility has been prepared considering the acceptance, capability, use and adaptability of the users. یہ ڈیبیٹیبل چیزیں ہوتی ہیں. سو اس فریز کو ذہن میں رکھیں تو ایک چیز بڑی کلیئر آ جاتی ہے کہ کوالٹی از ڈیفیکلٹ ٹو ڈیفائن, اسپیشلی وین اپلائڈ ٹو اے پروڈکٹ ڈیولپمنٹ کنٹیکٹ. تو اب اس کو ہم مزید فردر اس کو ڈسکس کرتے ہیں, اس کنسیپٹس کو لے کے چلیں گے. الٹیمیٹلی وی ول ارائیو ٹو اے پوائنٹ ویئر وی ہیو ٹو کم اپ ٹو جنرل اسٹینڈرڈس, not with reference to one particular idea or the group, but ایک ایسی اسٹیج کیا ہوگی کہ جس میں ایک اسٹینڈرڈ, کامن اسٹینڈرڈ جو ہے نا اڈیپٹ کر لیا جائے اور کوالٹی کو اس کامن اسٹینڈرڈ یا ریفرنس سے جانچا جائے. اسٹل اٹس ڈیفیکلٹ بٹ ویل ٹرائی ٹو سی ان ٹوڈیز سیشن کہ اس کوالٹی کو ہم کس طرح پہلے سمجھ لیں, پھر ایز اے پروجیکٹ مینیجر اس کوالٹیٹیو اسٹینڈرڈس کو آپ کیسے مینٹین کر پائیں گے. Although not all the software is developed under contract, quality still primarily remains a concern of the customer. ایک تو آپشن یہ ہوتی ہے اور کام آسان ہے کہ you have been given a specification and you have been asked to develop a quality, you have been asked to develop a product. So your team develops the product in the light of given specification and all other parameters. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اسٹینڈرڈ جنرل ریفرنس دیا جا سکتا ہے کہ these products or the facility should be developed considering XYZ standards. یہاں تو کام آسان ہو جائے گا کیونکہ انڈائریکٹلی اسٹینڈرڈ جو ہے کوالٹی اسٹینڈرڈس کا ریفرنس ہے, اینڈ پروڈکٹ اگر وہ اسپیسیفکیشن کو میٹ کر رہی ہے تو پراببلی اے کوالٹیٹیو پروڈکٹ از بینگ پروڈیوسڈ. بٹ واٹ اباؤٹ ویئر کنٹریکچوئل اسائنمنٹ از ناٹ گیون, دیٹ از اے ڈیفیکلٹ پارٹ. دیر از آلویز روم فار امپروومنٹ. اس کی ایگزامپل آپ بہتر سمجھ جائیں گے. کسی بھی ویب پورٹل پہ ویب ڈیزائن ایپلیکیشن, ویب بیسڈ ایپلیکیشن کو ڈیولپ کیا جائے, a different critics expert will give their opinion about your web page, your web handling and all the facilities and services offered through that. ہر ایک اس میں سبجیکٹو اپروچ بھی ہے, دین اس میں ورائٹی کمپلیکسٹی بھی اتنی آ جاتی ہے کہ there could be a lot of different opinions into that. تو وہاں پہ یہ ڈٹرمن کرنا ہے کہ this particular product or service is a qualitative, the super quality or best quality or acceptable quality, تو تھوڑا سبجیکٹو ہو جاتا ہے. Whereas if you have been asked to develop a particular database application where all the required reports are being generated, all their filters are in operations, جو اس کے آؤٹ پٹس میں BOQs میں چیزیں ڈیفائن کی گئی ہیں, اسکرین لے آؤٹس ڈیفائن کیے گئے ہیں, اگر آپ نے ان کو اس کے مطابق تیار کر لیا اور اس کی اسکریننگ اور دوسرے جو سبجیکٹو پیرامیٹرز ہوتے ہیں وہ ویریفائی کرا کے چیک کرا کے ایکسیپٹ کروا دیا, تو دیٹ پروڈکٹ کین ایزیلی بی کیٹاگرائزڈ ایز اے اسٹینڈرڈ کوالٹی پروڈکٹ. تو ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کے پاس آپ کو کس قسم کا پروجیکٹ جو ہے امپلیمنٹ کرنے کے لیے کہا گیا ہے. وٹ ایور سچویشن میں بھی کوالٹی کو پہلے تو اسٹینڈرڈائز کروانا ان دا لائٹ آف کسٹمر ریکوائرمنٹ, اسٹیک ہولڈر ریکوائرمنٹ, اسپانسر ریکوائرمنٹ, یہ آپ کو انشور کرانا ہے, اینڈ پلس اس کوالٹیٹیو اسٹینڈرڈس کی بنیاد پہ اس پروڈکٹ کو اڈیپٹ کروانا ٹو بی اونڈ بائی دا یوزرس, ٹو بی ایکسیپٹیڈ بائی دا یوزرس, وہ آپ کا ایک چیلنج ہوگا. ان فیکٹ وین یو میٹ دا اسپیکس یو ون دا ہاف بیٹل. سیکنڈ از if you prove to your customer, client and the stakeholder that this product is qualitative in nature, then you are going into a success story. اور ultimately یہ ہوگا کہ if that product, service or facility or your job, your work, your team work has been accepted
اٹ از اے کوالٹی پروڈکٹ اینڈ اٹ میٹس دا ریکوائرمنٹ، تب آپ سمجھیں گے کہ آپ نے جو سافٹ ویئر پروجیکٹ امپلیمنٹ کیا ہے اٹ از اے سکسیس اسٹوری۔ اب اس سلسلے میں کچھ چیزیں ہیں جو آپ کو ذہن میں رکھنی ہیں، ریفرنس کے طور پہ کچھ چیزیں یہاں پہ ڈسکس کریں گے۔ جو اسٹینڈرڈس ہیں، دا اسٹینڈرڈ ول ڈیپینڈ اپان جو کلائنٹ ہے، یوزر ہے، اس کی ریکوائرمنٹ کیا ہے، بٹ جنرلی اسپیکنگ جب ہم سافٹ ویئر انجینئرنگ کی بات کرتے ہیں، کوالٹی ایشورنس کی بات کرتے ہیں، تو ون تھنگ کمز ان آور مائنڈ دیٹ دیز آر دا ون آف دا کامنلی یونیورسلی ایکسیپٹیڈ اسٹینڈرڈز از IEEE اسٹینڈرڈ 730۔ یہ آپ IEEE کی ویب سائٹ پہ جائیں تو آپ کو ایک پورا اس کا ایکشن پلان، ایک ٹیمپلیٹ انفیکٹ آپ کو ملے گی۔ If you are happen to be in charge of a project which is going to be developed under your supervision, I strongly recommend you to visit that site or have access of that IEEE standard 730 template۔ اس سے آپ کو ایک کوالٹی ایشورنس پلان ڈیولپ کرنے میں جو ہے نا ہیلپ ملے گی۔ The purpose of this standard which I have just referred is to provide uniform, minimum acceptable requirement for preparation and content of software quality assurance plans۔ تو اس کو آپ ضرور وزٹ کریں، یہ آپ کی ایکسٹرا ریڈنگ بھی ہے، اینڈ یو ول بیٹر انڈرسٹینڈ اباؤٹ دا ماڈرن ٹائمز ٹولس فار پریپیئرنگ اینی سافٹ ویئر کوالٹی ایشورنس پلان۔ اب ہم کچھ اور چیزیں جو سافٹ ویئر کوالٹی کنسیپٹس کے بارے میں ہیں، جو ہم نے سیشن 18-19 میں ڈیلیبریٹلی اسکپ کر دی تھی، وہ ہم یہاں پہ ڈسکس کریں گے۔ اور اس میں جو پہلا پوائنٹ ہے، کوالٹی شوڈ بی میئرڈ ان ٹرمز آف کسٹمرز ایکسپیکٹیشن۔ اسٹینڈرڈ تو اپنی جگہ پہ ہیں، اور میٹنگ دا اسپیسیفکیشن ریکوائرمنٹ وہ اپنی جگہ پہ۔ کسٹمر ایکسپیکٹیشن شوڈ ناٹ بی ڈینائڈ، یہ آپ کی کوالٹی ہوگی پروڈکٹ کی۔ بٹ دا پرابلم از کسٹمر پرسپیکٹو از سبجیکٹو۔ ناؤ وی ول لک انٹو دیٹ کہ اگر یہ سچویشن ہے، ایک طرف تو کسٹمر کے ایکسپیکٹیشن کو میٹ کرنا ہے، ساتھ ہی پرابلم یہ ہے کہ کسٹمر از سبجیکٹو ڈپینڈنگ اپان دا کلائنٹ اوور آل نالج، اسکل، ایکسیپٹینس، اسٹینڈرڈس میں بھی لو، ہائی اور ویری ہائی۔ تو اس کے بارے میں پھر کیا جائے؟ ان فیکٹ آپ کو کوالٹی کنٹرول میکانزم اڈیپٹ کرنا پڑے گا، ان دیٹ سینس کہ جو بھی آپ کے اچیومنٹ ہوں، جو آپ کے جو پروسیس ہوں، دیز شوڈ بی سسٹمیٹک ان نیچر، اینڈ آل the things which are going to be implied to produce a particular quality وہ کچھ کنٹرول میکانزم کے تحت ہوں۔ تو وہ کنٹرول میکانزم کیا ہیں وہ ہم آگے ڈسکس کرتے ہیں۔ بفور وی پروسیڈ فردر، پہلے یہ دیکھ لیں کہ who is responsible for quality control۔ As a matter of fact, everyone involved in the software engineering process is responsible for quality۔ یہ جو جنرل سا کنسیپٹ ہوتا ہے، it is responsibility of the manager, it's a responsibility of the team leader, or it's a responsibility of the technical persons, not the support person۔ ایسا نہیں ہے۔ جو بھی qualitative product تیار کی جاتی ہے، input of every individual is critically important۔ So everyone is responsible for the quality aspect۔ اس کے ایک simple example یہ ہے، even the person who is not technically contributing but having a facilitative role to the technical experts, if due to some reasons her services are delayed, it is going to affect the overall time frame implied and used by those people, or the service provider who are responsible to maintain the good conducive working environment۔ اگر وہ اس چیز کو صحیح نہیں کرتے، it's going to affect the overall efficiency of the professional and the experts۔ So role of every person is critically important, and the quality cannot be achieved unless the cohesive work of the entire teamwork is done in a positive way۔ اب آپ کو یہ سوچنا ہے کہ ایز اے پروجیکٹ مینیجر ہاؤ یو کین انشور کہ کوالٹی از بینگ میٹ۔ بڑی سمپل سی بات ہے، دو چیزوں کا دھیان رکھیں۔ نمبر 1، فائنڈ ایررز بیفور دے بیکم ایفیکٹس۔ اب ہم نے پچھلے سیشن میں جو رسک مینجمنٹ ڈسکس کیا تھا، اب آپ کے رسک مینجمنٹ پلان جو ہے نا یہاں پہ آپ کو ہیلپ کرے گا۔ If you have a good tracking of risk management and mitigation and monitoring plan، تو آپ پہلے اسیس کر لیں گے، اس سے بیشتر کہ وہ ایک غلط چیز، سب اسٹینڈرڈ چیز، لو کوالٹی چیز پروڈیوس ہو جائے، پہلے آئیڈینٹیفائی کریں، چیک کریں اینڈ اوائڈ دیٹ۔ اور ایررز، اسمال ایررز سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ میں ایررز از ناٹ اے بیڈ تھنگ۔ جب آپ ڈیولپمنٹ پروسیس میں سے گزر رہے ہوتے ہیں تو ڈفرینٹ ایررز کریپس ہیں،
تو وہ ایررز ریموو کرنا اٹس اے نارمل روٹین. بٹ if there is a situation where some of the errors have been identified at advanced stage, تو پھر اس کا جو ریورسل پروسیس ہے ٹو ریموو دا بگز اینڈ ایررز بعض دفعہ تو مشکل ہو جاتا ہے سورس آف ایرر کو آئیڈینٹیفائی کرنا, اینڈ ادر ٹائمس اٹ از اے ری ورکنگ آف دا انٹائر تھنگ, تو آپ اس کو اوائڈ کریں گے. سیکنڈلی, دیٹ از ورک ٹو امپروو یور ڈیفیکٹ ریموول ایفیشنسی, thereby reducing the amount of rework that your software team has to perform. Again, یہ رسک انالیسز ہے, آپ کی مانیٹرنگ ٹیکنیک ہے, آپ کے پلان ہے. تو جہاں جہاں جس ماڈیول میں جس سٹیج پہ ایررز رپورٹ ہوئے, ایررز کی جو ہے سیریسنس دیکھیں, میگنیچیوڈ دیکھیں. اف دیز کین بی ہینڈلڈ ایزیلی اینڈ ٹائملی, تو وہیں پہ اس کی میٹیگیشن اور ریزولوشن ہو جانی چاہیے. دیز تھنگس شوڈ ناٹ بی جسٹ لیفٹ بائی دا developer and other peoples. As a matter of fact, depending upon the complexity of the project, آپ کے لیے ضروری ہے کہ you must have some mechanism, built-in mechanism, جو different stages پہ software products produce ہوتی چلی جا رہی ہیں. Those products are required to be made error-free then and there. تو یہ آپ کا ایک defect removal system جو ہے وہ effective ہونا چاہیے. Error doesn't mean کہ one particular facility or the output is not being generated as it has been planned. Sometimes the results are being achieved but at the cost of system resources. تو یہ inefficiency کی بات ہے. یہ بھی ایک error ہے کہ your system is performing low or performance of your product or the utility which has been prepared is not up to that mark but still generating the results. تو slowness cannot be acceptable. اور اس میں کچھ دوسرے جو ایشوز آ سکتے ہیں compatibility کے. In one case it's fully functional, in other environment it's causing some troubles. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ کا سسٹم ان کو ٹائملی ریموو کرے. تو کوالٹی کا تعلق اس لحاظ سے یہ آ جائے گا کہ ریممبر یو ہیو اے لمیٹڈ ٹائم فریم ٹو کمپلیٹ دا اسائنمنٹ. If your technical professionals and your key resources are being employed again and again to do that work, so it is going to affect the overall quality of the product. اور دا ورسٹ سینیریو یہ ہے کہ آپ نے کسی ایک اسٹیج پہ وہ لو کوالٹی آؤٹ پٹ جو ہے اس کو یوز کیا ایز اے ان پٹ ان ادر سسٹم اور دا روٹینس, اٹس گوئنگ ٹو افیکٹ دیئر پرفارمنس آلسو. تو ان دو چیزوں کو ذہن میں رکھیں گے تو آپ کے لیے کوالٹی کو مینیج کرنا, مانیٹر کرنا, کنٹرول کرنا آسان ہو جائے گا. کچھ اور چیزیں کوالٹی کنٹرول کے ریفرنس سے, کنسیپٹ کے ریفرنس سے یہ ہیں کہ وین we examine an item based on its measurable characteristics, two kinds of quality may be encountered. Quality subjective تو نہیں ہوگی, it also get a quantitative aspect. اگر کس کے ایٹریبیوٹس, کریکٹرسٹکس کی بنیاد پہ آپ کوالٹی اسٹینڈرڈس کو ریٹ کر سکتے ہیں تو بنیادی طور پہ دو چیزوں کا خیال آپ کو رکھنا ہوگا. نمبر 1 از کوالٹی آف ڈیزائن آف دا پروڈکٹ بینگ کویسچنڈ اینڈ دا کوالٹی آف کنفارمنس. کوالٹی آف ڈیزائن کیا ہے؟ اٹ ریفرز ٹو دا کریکٹرسٹکس دیٹ ڈیزائنر اسپیسیفائی فار این آئٹم. دا گریڈ آف میٹیریل, ٹالرنس اینڈ پرفارمنس اسپیسیفکیشن all contribute to the quality of design. As higher grade materials are used, tighter tolerance and greater level of performance are specified, the design quality of a product increases. If the product is manufactured according to the specification, تو آپ نے انڈائریکٹلی کوالٹی کو انشور کر لیا. کوالٹی آف کنفارمنس از دا ڈگری ٹو وچ دا ڈیزائن اسپیسیفکیشنز آر فالوڈ ڈیورنگ مینوفیکچرنگ. Again, the greater the degree of conformance, the higher is the level of quality of conformance. یہی وجہ ہے کہ جو انٹرنیشنل ریناؤنڈ کمپنیز ہوتی ہیں ان کا کوالٹی کنٹرول میکانزم اتنا سخت ہوتا ہے کہ ڈیفیکٹس کو جو امیڈیٹلی وہ ریموو کرتے ہیں اور وہ انشور کرتے ہیں the final products are free from any kind of defects. اور یہ اس کی کاسٹ ہوتی ہے, but that cost indirectly helps them کہ جب آپ کوالٹی کنٹرول میئر اتنے اسٹرانگ کر لیں کہ آپ کی سروس یا پروڈکٹ ہیز بین ٹیسٹڈ فلی آن اسٹینڈرڈ یوزنگ اسٹینڈرڈ پروسیجرز, تو یوزر کا, کلائنٹ کا کانفیڈینس آپ کی پروڈکٹ یا سروس یا فیسلٹی پہ بڑھ جاتا ہے اینڈ دے فیل دیٹ یور پروڈکٹ اور یور سروس نیور فیلڈ. اور اس طریقے سے آپ نے جو وہاں پہ انویسٹمنٹ کی, جو آپ نے کنٹرول میکانزم اڈیپٹ کیا,
وہ انڈائریکٹلی آپ کے لیے ایک اٹ براٹ اے گڈ نیم فار یو, فار یور پروڈکٹ اینڈ فار یور کمپنی. سو qualitative control mechanism needs to be employed strictly. Similarly, software development, quality of design covers, if you go back to our software development fundamentals topics, we did talk about کہ جو ڈیزائن ہوتا ہے, ڈیزائن از اے کرنل آف دا پروڈکٹ یو آر گوئنگ ٹو ڈیولپ. اب اس ڈیزائن میں کیا چیزیں شامل ہوتی ہیں؟ ریکوائرمنٹس, یوزر ریکوائرمنٹ ہے, اسپیسیفکیشن, یوزر ریکوائرمنٹ کی بنیاد پہ اسپیسیفکیشن ڈیفائن کی جاتی ہیں, اینڈ دا ڈیزائن آف دا سسٹم. تو وہ اسپیسیفکیشن کو ذہن میں رکھتے ہوئے اوور آل سسٹم جو ڈیزائن کیا جاتا ہے یہ ایک بیس کرتا ہے کسی بھی کوالٹیٹیو ڈیزائن کے ایٹریبیوٹس کو ڈیفائن کرنے میں. کوالٹی آف کنفارمنس از این ایشو آف امپلیمنٹیشن, کیونکہ جب چیزیں گائیڈ لائن تیار ہو گئی, انسٹرکشن فائنل ہو گئی, ڈیزائن ہیز بین پریپیئرڈ, ٹیسٹ ہیز بین ڈن, اب اس کی پروڈکشن لائن یا میس پروڈکشن کی بات ہے, اگر ہم پروڈکٹ کی بات کر رہے ہیں, اگر ہم کسی سروس یا فیسلٹی کی بات کر رہے ہیں تو انٹیگریشن آف دا آل ماڈیولس ایز پر دا ڈیفائنڈ رول اگر اس کو کمپلائی کریں گے تو ان کیس آف سروس انٹیگریشن ول بی ڈن ایز پر ریکوائرمنٹ. ان کیس آف پروڈکٹ the entire lot of products will be prepared on a qualitative scale. If the implementation follows the design and the resulting system meets its requirement and performance goals, conformance quality is high. تو آپ انشور کر سکتے ہیں کہ یہ جو آؤٹ پٹ ملے گی اس آفٹر ڈوئنگ دیٹ ایکسرسائز اٹ ول بی اے کوالٹیٹیو ان نیچر. کوالٹی کے ریفرنس سے کچھ اور چیزیں بھی ہیں. ان فیکٹ وی کین آلسو ڈیفائن کوالٹی ود ریفرنس ٹو این ایکویشن, دیٹ از یوزر سیٹسفیکشن کی ہم نے بات کی تھی, اٹ میٹس دا یوزر ریکوائرمنٹ. تو یوزر سیٹسفیکشن از انڈائریکٹلی این انڈیکیٹر آف کوالٹیٹیو ایسپیکٹ اینڈ وچ از اکول ٹو کمپلائنٹ پروڈکٹ, گڈ کوالٹی, ڈلیوری ود ان بجٹ اینڈ اسکیجول. کوالٹی کے نام پہ, بیٹر بیسٹ پرفارمنس کے نام پہ, if you keep on adding the resources, ٹائم, منی, HR, تو اس کو جسٹیفائی کرنا بھی ضروری ہے. تو یو ہیو ٹو بی qualitative while considering other parameters also. تو اس کو بھی آپ نے ذہن میں رکھنا ہے. Quality is important, but if the user is not satisfied, nothing else really matters. تو کوالٹی کو آپ نے یوزر کے ایکسپیکٹیشن اور سیٹسفیکشن کے مطابق رکھنا ہے. اب ہم آتے ہیں ایک چیلنجنگ ٹاسک پہ, how to produce quality software. As we have seen, one of the main problem in producing quality software is the difficulty in determining the degree of quality within a software. یہ ایک debatable issue ہوتا ہے. And the second issue is, as there is no single widely accepted definition of quality, and because different people perceive quality in different ways, both the developer and the customer, they must reach an agreement on metrics for quality. So as a matter of fact, whenever you talk about quality, آپ کو ایک میٹرکس جو ہے نا وہ تیار کرنی ہوگی جس پہ یوزر کا ایگری ہونا بھی ضروری ہے, ڈیولپر کا ایگری ہونا بھی ضروری ہے. بٹ دا میتھڈ آف میجرنگ کوالٹی اینڈ پریپیئرنگ دیٹ میٹرکس, دیٹ ڈپینڈز اپان پروجیکٹ ٹو پروجیکٹ, سچویشن ٹو سچویشن. کوالٹی میٹرکس کو تیار کرنے سے پہلے آپ کو کچھ چیزوں کا جو ہے نا خیال رکھنا ہوگا. نمبر 1, an objectively accessible component should be clearly defined in that software product. The quality of product is objectively accessible when the characteristics of the product, as stated in the requirement specification, can be identified. اگر اس میں وہ کلیئرٹی نہیں ہے فرام ڈیولپر پوائنٹ آف ویو, فرام یوزر پوائنٹ آف ویو, دین کوالٹی کویشچن مارک, اس کو کویشچن مارک ہوگا. اور آپ کے لیے ڈیفیکلٹی یہ ہے, دا ڈیولپر ایگزیکٹلی نوز ہاؤ دس پروڈکٹ اور سروس از گوئنگ ٹو بی پریپیئرڈ, وٹ آر دا ایٹریبیوٹس اینڈ فنکشنس اینڈ لمیٹیشن آف دس پروڈکٹ. جو آپ کا کسٹمر کلائنٹ یا یوزر ہے, دا یوزر از ناٹ اویئر آف دیٹ. اور یہ سچویشن اس وقت اور زیادہ کمپلیکیٹ ہو جاتی ہے when we talk about the intermediate results of the product or the activity. کیونکہ intermediate results are yet to be integrated in a final product, تو اس کے بارے میں for surety سے یہ کہنا ہے کہ it's meeting the specification, it's meeting the user requirement at this stage, and it's also meeting the standards. تو وہ آپ کو میٹرکس, you have to go back to the matrix. میٹرکس سے مراد یہ کہ وہ تمام پیرامیٹرز, ویلیوز, ایٹریبیوٹس آپ اس کو رائٹ ڈاؤن کرتے ہیں. Then you get the consent of the developers
they should be willing and ready to prepare as per those specification, and user should be knowing. اب یہاں یوزر سے مراد ایز اے پروجیکٹ مینیجر آپ کے لیے ضروری ہوگا یو مسٹ آئیڈینٹیفائی دا رائٹ پرسن ہو شوڈ سائن آف دا میٹرکس فارم. سمپلی گیٹ اٹ سائنڈ بائی دا ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ اور دا انسٹیٹیوشن کافی نہیں ہے. آپ کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے رائٹ پرسن ہو از ناٹ اونلی ٹیکنیکلی کیپیبل آف انڈرسٹینڈنگ دا میٹرکس بٹ آلسو گاٹ انف اتھارٹی ٹو سائن آن دیٹ میٹرکس. تو یہ وہ چیز ہے جو آپ کو ذہن میں رکھنی ہے. دا سیکنڈ از subjectively assessable component. The quality of a product is subjectively assessable when the characteristics of the product comply with the customer expectation. پہلے اسٹیج پہ تو ہم نے ڈٹرمن کر لیا کہ جو اس کی اسپیسیفکیشن تھی, ایس آر ایس تھی, لے آؤٹ تھے, ایٹریبیوٹ, دوز ور پٹ آن دا شیٹ آف پیپر اینڈ دوز ور ایکسپلین ٹو دا ڈیولپر اینڈ دا کلائنٹ. وہاں تک تو معاملہ ٹھیک ہے, سچویشن از انڈر کنٹرول. بٹ وٹ اباؤٹ دا سبجیکٹیوٹی؟ کسٹمر کی ایکسپیکٹیشن ہے کہ جو پروڈکٹ یا سروس یا فیسلٹی تیار کی جائے اٹ مسٹ ناٹ اونلی میٹ دا ریکوائرمنٹ ایز پر کنٹریکچوئل ایگریمنٹ, مور اوور دا کسٹمر ڈیمانڈز اینڈ ایکسپیکٹس سم ایڈیشنل بینیفٹ آؤٹ آف دیٹ فیسلٹی. اب یہاں پہ آ کے کوالٹی سفرز if those things which are not included in the SRS and the programs and the developer did not include and they were right, they haven't considered it because it was not part of the design. تو انہوں نے تو وہ تیار نہیں کی. کسٹمرس کے ایکسپیکٹیشن میں اب وہ یہ کہیں گے ٹھیک ہے یہ پروڈکٹ از میٹنگ دا ریکوائرمنٹ بٹ اسٹل اٹ از ناٹ اے ہائیلی کلاس کوالٹی پروڈکٹ. تو یہ اب سبجیکٹیوٹی کا ایلیمنٹ آ جاتا ہے. دیٹ نیڈس ٹو بی ایکسپلین اینڈ ویل ڈیفائنڈ. آپ انشور کریں کہ جو آؤٹ پٹ ہے, جو پروڈکٹ ہے, کسٹمر یا کلائنٹ کی انڈرسٹینڈنگ ہو کہ ٹو وٹ لیول دس پروڈکٹ اور سروس اور فیسلٹی از گوئنگ ٹو فیسیلیٹیٹ دیم. اٹ از بیسیکلی فیسیلیٹیشن. پہلے کیس میں کیا تھا, اٹ واز میٹنگ دا کمپلسری ریکوائرمنٹ. اب تھرڈ اور نان اسیسیبل کمپوننٹ وہ کیا ہے کسی بھی کوالٹیٹیو ایسپیکٹ سے کے پوائنٹ آف ویو سے؟ اٹ از دا کوالٹی آف اے پروڈکٹ which is not accessible when it behaves according to our expectation in situation that have not been foreseen. اب آپ کو پتہ نہیں کیسے unforeseen situation میں اس پروڈکٹ نے کیسے ریئیکٹ کرنا ہے. اب this is in fact subject related to the risk. آپ وہاں پہ جو پروڈکٹ سے ریلیٹڈ ہے, بزنس رسک ہے, یہ پروڈکٹ رسک ہے, وہاں پہ اس کو اینٹیسپیٹ کریں کہ in a given environment service یا facility is functioning fine. In a changed, unforeseen, dramatic situation and the worst, in unsuitable environment, وہاں پہ اس کا ریئیکشن کیا ہے اس کو بھی یہ دیکھنا ہے. Any product which also sails through the unexpected, unforeseen environment, اب وہ کہیں گے کہ this product is high class quality because it also meets the requirement of unforeseen conditions. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ qualitative standards میں to produce a quality software آپ کو consider کرنا ہے. Couple of other points in this regard is for the quality of a software product to be accessible, as many characteristics as possible should be moved from the subjective and non-accessible component to the accessible component. اب وہ تین کیٹیگریز ہم نے ڈیفائن کی تھی, تو سبجیکٹیوٹی کو ریموو کریں, نان اسیسیبل جو اس کے فیچرز ہیں ان کو ریموو کر کے میک اٹ ایز کلیئر ایز پاسبل. تب اس کے یارڈ اسٹکس پہ جب اس کو میئر کیا جائے گا اس کوالٹی کو, اس کی پرفارمنس کو, اٹ ول بی ایزی ٹو ڈیٹرمن دا اوور آل کوالٹی آف دیٹ پروڈکٹ. اینڈ اسینشلی دس مینس دیٹ دا ریکوائرمنٹ اسپیسیفکیشن مسٹ ڈسکرائب ایز مینی میئریبل کریکٹرسٹکس آف دا پروڈکٹ ایز پاسبل. تو اس اسپیسیفکیشن کے اندر سبجیکٹیوٹی جو ہے نا وہ نکال دی جائے. اور میئریبل سے مراد یہ کہ دوز وچ کین بی گیجڈ, کیلکولیٹڈ, ایسٹیمیٹڈ, تو وہ آپ کے میئریبل کریکٹرسٹکس میں آ جائیں گے. And you have to be aware of the badly defined requirements are always a source of dispute between the developer and customer. When you take up the assignment, check that کوئی چیز تو نہیں ہے اس میں کہ جو اس کی requirement analysis میں کوئی problem ہو. It's not a clarity, some missing things are there or some promised thing جو جس میں subjectivity کا element بھی ہے وہ اس کو بھی جو ہے نا شامل کر دیا گیا ہو. اس کے مقابلے میں well defined, detailed and measurable requirements minimize disputes and disagreements when the development of the product is complete.
تو یہ چیز آپ کو جو ہے نا ذہن میں رکھنی ہے. اینڈ آلسو ریمبر effective software quality control requires frequent assessment throughout the development cycle. These should not be just checked when the problem or the complaint is surfaced. یہ آپ کو روٹین میں جو ہے نا assess کرتے رہنا ہے. So, effective quality control coupled with good requirement specification will clearly increase the quality of final product, and you can say whatever is going to be produced, it will be a qualitative product. While you are ensuring on the qualitative product, during course of execution, you might come across with certain myths. جو ہم نے پہلے بھی ڈسکس کی تھی, آج ہم کوالٹی سے ریلیٹڈ جو ہے نا myth ڈسکس کرتے ہیں. ون از دا کوالٹی کاسٹ منی. یہ کہا جاتا ہے کہ اوکے اگر آپ کو کوالٹی چاہیے تو یو ہیو ٹو پے ایکسٹرا. دس از ون آف دا موسٹ کامن myth, not only in software development. In fact, the quality in software usually saves money. It's a reverse. If you want to produce a quality software, ultimately, in the long run, it saves money for your organization. So, always concentrate on the quality. It's a quality which facilitates the users. It's quality which makes your software product acceptable at different levels. Poor quality breeds failure, as a matter of fact. There could be a possibility where product is meeting the specification, but it's of poor quality. Means it is a resource hungry, it's a slow, it's not as compatible as it was expected by the client. Natija kya hoga? You have to redo the work. It means in order to maintain the good quality, now you have to put extra cost, then you have to put extra resources. So there's a positive correlation between failure and the cost, in that it is more expensive to remove execution failures. آپ نے ایک پروڈکٹ جو ہے وہ تیار کر لی, اس اسٹیج پہ آ کے اب آپ کو پتہ چلتا ہے کہ کوالٹی از ناٹ اپ ٹو دا مارک, اٹ نیڈس ٹو بی امپرووڈ. تو اب اٹ از مور ایکسپینسو ٹو ریموو دا ایگزیکیوشن فیلور ڈیزائنڈ ان ٹو سافٹ ویئر. سافٹ ویئر تو پہلے ڈیزائن ہو چکا ہے, اب آپ امپلیمنٹیشن اسٹیج پہ جا کے how you can remove the problems. Rather, if the failures or the issues has been tackled at the time of designing the software, the execution time pe jo na aapko ye problem nahi hoga. So, make sure that you are going to produce the quality software or product or facility. Don't just rely on meeting the requirement. اب آپ یہ کیسے انشور کریں گے کہ qualitative aspect جو ہے وہ میٹ ہو رہے ہیں. ان فیکٹ ایز اے پروجیکٹ مینیجر کسی بھی کوالٹیٹیو ورک کو پورا کمپلیٹ کرنے کے لیے آپ کے پاس دو آپشنز ہیں پریفریبلی. پہلی آپشن تو یہ ہے, اف یو کین لک ایٹ دا اسکرین, آپ کو ایک السٹریشن نظر آ رہی ہے کہ یو ایز اے پروجیکٹ مینیجر گیٹ دا رپورٹ ڈائریکٹلی فرام ٹو سیکشن. ایک سیکشن جس کی ذمہ داری ہے کنفیگریشن کنٹرول کو مینیج کرنے کی, اور دوسرا سیکشن جو ذمہ دار ہے سافٹ ویئر کوالٹی کنٹرول کو جو ہے نا مینیج کرنے کا. دونوں آپ کو جو ہے رپورٹ کر رہے ہیں. اس صورت میں آپ کے لیے بھی مینیج کرنا, اگر پروجیکٹ کی کمپلیکسٹی زیادہ ہے, اور دین اٹ بیکمز ریئلی ڈیفیکلٹ فار یو ٹو گیٹ انوالو ٹیکنیکلی ان ٹو دا ڈیسیژن میکنگ. دوسری آپشن یہ ہے کہ یو اسٹیبلش اندر سیٹ ان بٹوین دیز ٹو سیکشنز, اینڈ دیٹ از سافٹ ویئر کوالٹی ایشورنس مینیجر رپورٹس ٹو یو, اینڈ دیٹ مینیجر اینڈ ہر section is responsible to take care of configuration control issues and software control issues. دو مختلف طریقے ہیں depending upon the size of the project, complexity of the project, and the team involved into that and overall strategy of the organization to implement the project. ان دو میں سے کوئی بھی کنٹرول میکانزم جو ہے نا اڈیپٹ کیا جا سکتا ہے. تو باٹم لائن از سافٹ ویئر کوالٹی شوڈ بی انڈیپینڈنٹلی ٹیسٹڈ, whereas the configuration control managers are responsible to ensure کہ جو ریکوائرمنٹ ڈیفائن کی گئی تھی, اسپیسیفکیشن ڈیفائن کی گئی تھی, پروڈکٹ یا سروس کے مطابق تیار ہو رہی یا نہیں ہو رہی. سافٹ ویئر کوالٹی ایشورنس ٹیم اس کو ون اسٹیپ فارورڈ جو انشور کراتی ہے کہ ناٹ اونلی the product or service should meet the requirement, it should also meet the standards, and it also should meet the user expectation, up to the user expectation اس پروڈکٹ یا سروس یا فیسلٹی کو ہونا چاہیے. اب ہم آتے ہیں کوالٹی کنٹرول کے پوائنٹ آف ویو سے جو کچھ یوٹیلیٹیز ڈفرینٹ مینیجرز, ڈیولپر, ڈیزائنر یوز کرتے ہیں ان کی طرف. اسکرین پہ آپ کو نظر آ رہی ہیں سم امپارٹنٹ یوزفل
یوٹیلیٹیز اویلیبل. تو ایز اے پروجیکٹ مینیجر آپ نے انشور یہ کرنا ہے کہ آپ کی سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ ٹیم، ٹیسٹر، ڈیبگر اور کوالٹی ایشورنس مینیجرز جو ہیں ان کے پاس ایکسیس جو ہے ان یوٹیلیٹیز کی اویلیبل ہو. فار ایگزامپل ڈاکومنٹیشن یوٹیلیٹیز، سافٹ ویئر ڈیزائن ٹولز، ڈیبگنگ ایڈز، اسٹرکچر پری پروسیسرز، فائل کمپیریٹرز، اسٹرکچر انالائزرز، اسٹینڈرڈ آڈیٹرز، سیمولیٹرز، ایگزیکیوشن انالائزرز، پرفارمنس مانیٹرز، اسٹیٹسٹیکل انالیسس پیکج، انٹیگریٹڈ کیس ٹولز، ٹیسٹ ڈرائیورز اور ٹیسٹ کیس جنریٹرز. یہ یوٹیلیٹیز جو ہے نا آپ کی لائبریری میں اویلیبل ہوں. وین ایور دیز آر ریکوائرڈ دیز شوڈ بی میڈ اویلیبل فار کوالٹی ٹیسٹنگ. تو ان ٹولس کو اویلیبل کرنے کے بعد اب آپ کو کوالٹی ایشورنس کے اوپر جو ہے نا دھیان دینا ہے. اب اس کوالٹی ایشورنس کے کچھ ہائی لائٹس ہیں، فیچرز ہیں جو ہم اب ڈسکس کر لیتے ہیں which will help you as a project manager. What goes into quality assurance? Simple, testing. Of course, it is the key activity. If you don't test, you are not sure about the quality. Quality assurance consists of auditing and reporting function of the management. The goal of quality assurance is to provide management with the data necessary to be informed about product quality, thereby gaining insight and confidence that product quality is meeting its goal. سافٹ ویئر کوالٹی میٹرکس جو ہم نے پہلے ذکر کیا تھا، اس کے بارے میں چند فیچرز ہائی لائٹ کر لیتے ہیں. سافٹ ویئر کوالٹی میٹرکس کین بی یوز ٹو ڈیٹرمن دا ایکسٹینٹ ٹو وچ اے سافٹ ویئر پروڈکٹ میٹس اٹس ریکوائرمنٹ. یہ تو اسینشیل گولز ہے اس کا. دا یوز آف کوالٹی میٹرکس انکریزز دا آبجیکٹیوٹی آف دا ایویلویشن آف پروڈکٹ کوالٹی. ہیومن ایویلویشن آف کوالٹی از سبجیکٹو and is therefore a possible source of disagreement, particularly between customer and developer. یہ میٹرکس جب ویل ڈیفائنڈ میٹرکس آپ کے سامنے ہوگی تو it helps to reduce the chances of having a disputed situation. سافٹ ویئر کوالٹی میٹرکس میں جو بیسک اپروچ اپلائی کر سکتے ہیں ہم، ان میں امپارٹنٹ ہے the identification of all required software quality attributes. This is usually derived from the software requirement specification. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ایس آر ایس کو جو ہے نا آپ کے کنسنٹریٹ کرنا ہے. ایس آر ایس کو جتنے بہتر طریقے سے ٹیکنیکلی اسپیکنگ آپ ویل ایلیبریٹ کر دیتے ہیں اور جتنے بھی کوالٹیٹیو ایٹریبیوٹس ہیں اس میں ڈیفائن کر دیتے ہیں، سبجیکٹو جو لینگویج ہے اس کو ریموو کر دیتے ہیں، تو اب چانسز آف میٹنگ دا اسٹینڈرڈز اور ہیونگ اے کوالٹیٹیو پروڈکٹ بڑھ جاتے ہیں. اور چونکہ ہم نے پہلے بھی ذکر کیا ہے کہ کوالٹی کا یوزر کی ایکسپیکٹیشن، ایز آف یوز کے ساتھ جو ہے نا گہرا تعلق ہے. تو ایس آر ایس جتنے لیبریٹ ہوں گے، یوزر کی ریکوائرمنٹ اور یوزر کی ایکسپیکٹیشن اس میں بلٹ ان ہو جاتی ہیں. سیکنڈ، ڈٹرمنیشن آف میئریبل ویلیوز ٹو بی ایسوسیٹیڈ ود ایچ کوالٹی ایٹریبیوٹ. جہاں تک ممکن ہو جو کوالٹی ایٹریبیوٹس اس کو کوانٹیفائی اگر کر سکتے ہیں تو اٹ ول ہیلپ یو ٹو کم اپ ود اے کوالٹیٹیو پروڈکٹ. A description of the method by which each measurable value will be measured. یہ آپ کو ڈیفائن کرنی ہے. How the value, magnitude, effects of this attribute can be measured and checked. اور اسی میجرنگ کو، چیکنگ کو ٹیسٹنگ ٹولس کے ذریعے پیرامیٹر میں کنورٹ کرتے ہیں، ریزلٹس میں کنورٹ کرتے ہیں. اب یہ ڈٹرمن کرنے کے بعد کہ آپ نے آئیڈینٹیفائی کر لیے جو سافٹ ویئر کوالٹی ایٹریبیوٹس ہیں پروڈکٹ کے، اور پھر آپ نے میئر کر لی ان کی ویلیوز کو، اب تھرڈ اسٹیج آتی ہے کہ آپ کو ایک پروسیجر ڈیفائن کرنا ہے، ہاؤ ٹو ڈاکومنٹ دا ریزلٹس آف میئرنگ دا کوالٹی آف دا سافٹ ویئر پروڈکٹ. اس میں آپ کے لاجک، اس پہ آپ کی جو انالیٹیکل اپروچ اس میں ڈیفائن کی جائے گی. تو اس کی مدد سے اب آپ میئریبل، کوانٹیفائیبل اپروچ جو ہے نا یوز کرتے ہوئے کسی بھی سروس پروڈکٹ کو کہ کوالٹیٹیو اسپیکٹ کو جو ہے نا آپ چیک کر سکتے ہیں. It helps you to gauge the qualitative standards of that service or the facility. کوالٹی سافٹ ویئر میٹرکس کے سلسلے میں کچھ اور پوائنٹ یہ ہے، ریلائبلٹی فیکٹر کمز فرسٹ. جب ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ پروڈکٹ کوالٹیٹیو ہے، اٹ شوڈ بی ریلائبل. دا پرسنٹیج آف ٹائم دیٹ دا سسٹم از سکسیزفلی آپریشنل از ریفلیکٹنگ دا ریلائبلٹی. 90%، 80%، 100%، 24 گھنٹے میں 24 آورز ہے، 20 آورز ہے، 23 آورز ہے. یہ پیرامیٹرک ویلیوز ہیں جو ڈٹرمن کرتے ہیں اس کے ریلائبلٹی کو. یور پروڈکٹ اور سروس اور فیسلٹی شوڈ بی میڈ اویلیبل ٹو دا یوزرس ایز پر دا ریکوائرمنٹ. اور انفیکٹ جب یہ کلیم ہو کہ آن لائن سسٹمس ہیں ویئر فیلورس کین ناٹ بی
afforded, your service or facility must be made available online all the time whenever the system is operational. یہ اس پہ qualitative check ہوگا reliability point of view سے. Recoverability. Software products, they are run on the electronic machines. تو وہ تمام گیجٹری جس کے اوپر یہ سروس فیسلٹی رن کر رہی ہے, آپریٹ کر رہی ہیں, ڈیو ٹو سم ریزنس, اگر کوئی سسٹم کریش ہو گیا, کوئی فیلورز ہو گئی کسی ایک پارٹ کی, اینڈ پرٹیکولرلی if that particular product which is being operated under one environment, if it crashes, تو آپ کے سافٹ ویئر پروڈکٹ میں یہ خوبی ہونی چاہیے, it should have a recovery system, built-in recovery system, so that from user point of view, data loss should be avoided. That's very critical. Secondly, the program itself should be able to recover and reinstalled. تو یہ جو ریکوری کا آپشنس ہے, the amount of time it takes for the system to recover after failure, that also shows the overall quality of the product. Third, user friendliness. The amount of training time needed to a new user to utilize that facility is a direct impact from user point of view. They will rate the quality of the product depending upon the time and the complexity required to learn the new system or the facility. اور اس میں فورتھ پوائنٹ اور امپارٹنٹ یہ ہے کسٹمائزیشن, ایز آف یوز. دس سروس اور پروڈکٹ or facility should be easily customizable by the concerned people or the team of people. تو یہ جب ہم کوالٹی کی بات کرتے ہیں تو یہ چند ہم نے پیرامیٹر جو ہے نا ڈسکس کیے ہیں. دیز آر اے فیو ون ڈپینڈنگ اپان دا اوور آل اسپیسیفک ریکوائرمنٹ جو آپ کے اسائنمنٹ ہے, جس میں آپ کو سروس فیسلٹی یا پروڈکٹ جو پروڈیوس کر کے دینی ہے. دیر کوڈ بی سم ریکوائرمنٹ ایز پر دا پروجیکٹ اور دا اسائنمنٹ, ان کو بھی آپ نے ذہن میں رکھنا ہے. لیکن ان ریکوائرمنٹ کو, ایٹریبیوٹس کو ذہن میں رکھتے ہوئے ڈونٹ فارگیٹ, پہلا اسٹیپ تو یہ ہوگا کہ یوزر ایکسپیکٹیشن ڈائریکٹلی پرووائڈز یو اے ریٹنگ اباؤٹ دا کوالٹی آف دا پروڈکٹ. میٹنگ دا اسپیسیفکیشن gives you a confidence that your product is a good one. باقی اس کے qualitative measure standards تو ڈپینڈ کریں گے اس کے پیرامیٹرس پہ جس کی بیس پہ اس کو ایویلویٹ کیا جا رہا ہے. سو overall what we have learned today is کہ سافٹ ویئر کوالٹی کو ڈٹرمن کرنا, اس کو اسیس کرنا, ایٹ پار وہاں تک لے کے آنا, اٹس اے ڈیفیکلٹ پروپوزیشن. جہاں تک کوانٹیٹیو اسپیکٹ کا تعلق ہے, ایٹریبیوٹس کین بی ایویلویٹڈ, انالائزڈ, وہ تو ٹھیک ہے, بٹ ویئر سبجیکٹیوٹی کمز ان ٹو پکچر دین کوالٹی بیکمز ڈپینڈنگ اپان دا یوزر ایکسپیکٹیشن. تو اس کی ڈیفینیشن اس میں ڈفرینٹ ہو جاتی ہے. بائی آل مینز آپ کو منیمم کوالٹی اسٹینڈرڈس فار پروڈیوسنگ دا کوالٹی پروڈکٹ وہ تو مینٹین کرنے ہیں. In order to maintain those standards, there are certain guidelines which you as a project manager must follow. تو آپ کے کلاس نوٹس کی صورت میں وہ گائیڈ لائن جو ہے نا آپ کو دی گئی ہیں. I recommend you to go through these. یہ بیسیکلی ایک لرننگ ہے اور انڈرسٹینڈنگ ہے اباؤٹ دا سچویشن کہ جب بھی آپ کوئی کمپلیکس سافٹ ویئر پروجیکٹ کو مینیج کریں گے, کوالٹیٹیو اسپیکٹ یا پوائنٹ آف ویو سے آپ اس کو کیسے مینیج کریں گے. ان گائیڈ لائنس کو پڑھیں, دیکھیں, یو ول ہیو اے بیٹر انڈرسٹینڈنگ اباؤٹ دیٹ. اب ہم اس کوالٹی اسپیکٹ کو جو ہے نا سم اپ کرتے ہیں اور لیٹ سی کہ وٹ وی ہیو ڈسکس ٹوڈے اینڈ وٹ وی ڈسکس ڈیورنگ دا سیشن 18 اینڈ 19, ان تینوں کو ہم ریلیٹ کر کے وی سم اپ ان نیکسٹ 5 minutes. Now is the time, let's summarize what we have learned under quality. ہم نے شروع میں ریفر بیک کیا تھا سیشن 18 اور 19 جس میں ہم نے ڈیفینیشن آف کوالٹی اسٹینڈرڈز, پروسیجر اور کنسیپٹس کی بات کی تھی. کنکلوڈ یہ ہوا کہ کوالٹی کو ڈیفائن کرنا بڑا مشکل ہے. اس کے 2 میجر فیکٹر تھے, ون از دا کوالٹیٹیو اسپیکٹ, ادر وائز دا کوانٹیٹیو اسپیکٹ. تو وی ہیو گون تھرو دیز, اور اس میں جو کوالٹی فیکٹرز تھے اس کو جب ہم نے ڈسکس کیا, کوالٹی کنسیپٹ کو ہم نے ڈسکس کیا, تو یہ بات سامنے آئی کہ اگر ایس آر ایس ریکوائرمنٹس جو ہے, سافٹ ویئر ریکوائرمنٹ اسپیسیفکیشن ان ایمبیگوس ہے, کلیئر ہے, ڈیفائنیبل ہے, تو آپ کے چانسز ہیں کہ جو آپ کی پروڈکٹ تیار ہوگی وہ کوالٹیٹیو ہوگی. ایک چیز ہم نے خاص طور پہ ڈسکس کی تھی کہ میٹنگ دا اسپیسیفکیشن ریکوائرمنٹ ڈزنٹ مین وی آر پروڈیوسنگ اے کوالٹیٹیو پروڈکٹ. ایز اے میٹر آف فیکٹ, میٹنگ دا ریکوائرمنٹ از اے ٹیکنیکل obligation under the contract
or it is a technical obligation for the team کہ they have to produce a product as per requirement, as per specification. Over and above to that, quality کا جو اسپیکٹ تھا وہ اس میں یہ تھا کہ یوزر کی ایکسیپٹیبلٹی اباؤٹ دا پروڈکٹ سروس اور فیسلٹی کیا ہے, ہاؤ دا یوزر, دا اینڈ یوزر کلائنٹ فیلز اباؤٹ دا پروڈکٹ اور سروس اور فیسلٹی. تو اس میں چانسز یہ ہیں کہ ناٹ اونلی یو ہیو ٹو میٹ دا اسپیسیفکیشن ریکوائرمنٹ وچ از اے مینڈیٹری, آپ کو ایز پر دا ریکوائرمنٹ, ایز پر دا آرگنائزیشن اسٹرکچر کچھ ایسی چیزیں بھی جو ہے نا بلٹ ان کرنی ہے جو یوزر کے ایکسیپٹینس کو جو ہے پازیٹیولی انکریج کرے. پھر ہم نے یہ بھی ڈسکس کیا تھا کہ ان آرڈر ٹو پروڈیوس اے کوالٹی پروڈکٹ ایز اے پروجیکٹ مینیجر آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں. تو اٹ از امپارٹنٹ فار یو ٹو ہیو آل نیسیسری اویلیبل ریسورسز ٹو بی میڈ اویلیبل. پھر ہم نے سافٹ ویئر کوالٹی کنٹرول میئرس ان کی جو نا بات کی تھی. وی ڈڈ ٹاک اباؤٹ کوالٹی کنٹرول میتھس, جس میں جنرلی ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ کاسٹ کا اور کوالٹی کا جو ہے نا آپس میں گہرا تعلق ہے. اف یو وانٹ اے مور یو ہیو بیٹر کوالٹیٹیو پروڈکٹ ان سافٹ ویئر انجینئرنگ یو ہیو ٹو پے ایکسٹرا. پریکٹیکلی جب ہم نے ڈیٹیل سے ڈسکس کیا تو اٹ واز ادر وے اراؤنڈ. ان فیکٹ you don't have any choice but to produce a qualitative product in software engineering. تو کوالٹی کا اسپیکٹ جو ہے بائی ڈیفالٹ ناٹ اونلی میٹنگ دا اسپیسیفکیشن ہے بٹ آلسو میٹنگ دا یوزر ریکوائرمنٹ اینڈ اوور اینڈ ابو. چونکہ ہمارے پاس ایک اسٹینڈرڈ یارڈ اسٹک نہیں ہے تو یہ گیج کرنے کے لیے کہ ایک پرٹیکولر فیسلٹی یا پروڈکٹ جو تیار ہوئی اس کو ہم ریٹنگ کیسے کریں کوالٹی کے حساب سے. اٹ ویریز, سو مینی فیکٹرز کم ان ٹو دیٹ, بٹ اسٹل ہم نے یہ ڈسکس کیا تھا کہ دیر آر سرٹن اسٹینڈرڈس, وہ اسٹینڈرڈس آپ کو کمپلائی کرنے ہوں گے. اور اس میں ہم نے IEEE اسٹینڈرڈس کی بھی بات کی تھی. انفیکٹ اس کا ایک پروفارما ٹیمپلیٹ جو ہے وی ہیو ریفرڈ اباؤٹ دیٹ ٹیمپلیٹ. اور آپ ایز اے پروجیکٹ مینیجر اف یو آر ورکنگ آن اسائنمنٹ, اف یو پلان ٹو ورک آن اینی اسائنمنٹ, تو وہ ٹیمپلیٹ آپ ضرور اس کو دیکھیں اور اٹ ول ہیلپ یو, اٹ ول بی اے پریکٹیکل گائیڈ لائن فار یو ٹو پریپیئر اے سافٹ ویئر کوالٹی ایشورنس پلان while executing or contributing in the development of any software project activity. ہم نے پھر ریسورسز کی بات کی تھی کوالٹی کنٹرول کے لیے. وی ڈid ٹاک اباؤٹ کنٹرول کیسا ہونا چاہیے. ایک پروجیکٹ مینیجر کو سافٹ ویئر کنفیگریشن پارٹ جہاں پہ بیسک آبجیکٹو ہے ٹو میٹ دا پروڈکٹ ریکوائرمنٹ, اس کو بھی خود مینیج کرنا ہے, اور سافٹ ویئر کوالٹی کنٹرول ٹیم اس ڈپارٹمنٹ کو بھی خود لک آفٹر کرنا ہے سو دیٹ he or she wants to ensure the qualitative product is being produced. یا اس کو کوئی دوسرا طریقہ بھی ہے. اگر پروجیکٹ کمپلیکس ہے, لاٹ آف انپٹس آر ریکوائرڈ, اس میں پھر ایک انڈیویجول پروجیکٹ مینیجر کے لیے مشکل ہوتا ہے کہ تمام چیزوں کو ٹریک ڈاؤن کریں. سو فرام کوالٹی پوائنٹ آف ویو اٹ از امپارٹینٹ کہ وہاں پہ ایک سافٹ ویئر کوالٹی مینجمنٹ سیل سیکشن یا انڈیویجول اور دا گروپ شوڈ بی انڈکٹیڈ, جو کہ کنفیگریشن مینجمنٹ پارٹ کو اور کوالٹی ایشورنس پارٹ کو جو ہے وہ ہینڈل کریں, اینڈ دین دے رپورٹ ٹو یو اینڈ یو رپورٹ ٹو دا سینئر مینجمنٹ آن دیٹ. تو باٹم لائن اس میں یہ بھی تھی کہ سافٹ ویئر کوالٹی کنٹرول کو مینیج کرنا, پروسیس کو ایکٹیویٹ کرنا فرام ڈے ون, اس کے اوپر کام کرنا ضروری ہے. اور پری ایمپٹیو اسٹرائک کرتے ہوئے جہاں کہیں بھی پرابلمٹک سچویشن آپ کو نظر آتی ہے ایز اے ریزلٹ آف مانیٹرنگ دا اوور آل کوالٹی آف ورک, تو آپ اس کو ٹائملی جو ہے نا ہٹ کریں اور سچویشن کو جو ہے نا کنٹرول کریں. لاسٹ میں ہم نے سافٹ ویئر کوالٹی میٹرکس کی بات کی تھی, کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ یوزر کی ریکوائرمنٹ اور ڈیولپر کی ریکوائرمنٹ وہ ڈفرینٹ تھی. ڈیولپمنٹ ٹیم جنرلی ایز پر دا ریکوائرمنٹ پروڈکٹ یا سروس یا فیسلٹی کو پروڈیوس کرتے ہیں, جبکہ یوزر کے خیال میں میٹنگ دا ریکوائرمنٹ از اسینشل. اوور اینڈ ابو ٹو دیٹ یوزر کی اپنی ایکسپیکٹیشن ہوتی ہے اس سروس یا فیسلٹی کے لیے. تو اس چیز کو ایٹ پار لانے کے لیے ایز اے پروجیکٹ مینیجر یو ہیو ٹو ورک آن اے میٹرکس. اس میٹرکس میں یو ہیو ٹو ٹیک دا سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ ٹیم آن بورڈ اینڈ یو ہیو ٹو برنگ دا یوزرز اینڈ دا اینڈ یوزرز آن بورڈ. دونوں کی انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے کہ اس پروڈکٹ کے یہ فیچرز ہیں جو کہ مینڈیٹوریلی ان کو میٹ کرنا چاہیے, اینڈ دیز آر پارٹ آف دا آبلیگیٹری کنٹریکچوئل کنڈیشنز. اور یہ وہ چیزیں ہیں جو اوور اینڈ ابو ٹو دیٹ یوزر کی ایکسپیکٹیشن ہے, اوور آل سچویشن یا سسٹم کی جو ڈیمانڈ ہے. ٹو وٹ ایکسٹینٹ دیز ایڈیشنل تھنگ کین بی انکارپوریٹڈ, یہ دونوں کا ایگریمنٹ ہونا ضروری ہوتا ہے وداؤٹ ایکچولی موڈیفائنگ دا اوور آل کنٹریکچوئل obligation اینڈ دا اسائنمنٹ پلانس.
تو اس میٹرکس میں جو بنیادی بات یہ تھی کہ ریلائبلٹی فیکٹر نیڈس ٹو بی انشورڈ، ریکوریبلٹی نیڈس ٹو بی انشورڈ، اور یوزر فرینڈلینس یہ ہونی چاہیے تھی. اگر یہ تینوں چیزیں سروس پروڈکٹ یا فیسلٹی میں موجود ہیں، دین یو کین سے کہ دس پرٹیکولر پروڈکٹ از ناٹ اونلی میٹنگ دا ریکوائرمنٹ بٹ آلسو ہیز بین پروڈیوسڈ آن اے کوالٹیٹیو اسٹینڈرڈس. تو یہ کوالٹی سے ریلیٹڈ کچھ کنسیپٹ تھے جو ہم نے ڈسکس کیے. کچھ ٹاپکس وی ڈڈ ناٹ ڈسکس ان دس سیشن، ریدر وہ کلاس نوٹ کی صورت میں آپ کو دے دیے گئے ہیں، جنرل گائیڈ لائنز ہے فار ایگزامپل، اور اس کے علاوہ کچھ ایگزامپلس بھی ہیں. You go through these examples, you will have a better understanding of different values, parameters, factors which we discussed. اور اس کے ساتھ ہی مور امپورٹنٹ فیکٹر یہ تھا کہ ہم نے ایک IEEE کا اسٹینڈرڈ ٹیمپلیٹ فار پریپیئرنگ کوالٹی ایشورنس پلان جو ہے وہ سلائٹلی آج ریفر کیا ہے. ڈیٹیل جو ہے نا آپ اس سائٹ کو وزٹ کریں اور اس پلان کو جو ہے نا ڈسکس کریں، اس کو دیکھیں. اور آئی ایم شیور کہ آفٹر گوئنگ تھرو دیز ریفرڈ مٹیریل you will be in a better position to understand the quality aspects, factors, and overall concepts related to implementing a quality product in a professional way. تو اس کے ساتھ ہی آج کا سیشن ہم کنکلوڈ کرتے ہیں. اللہ حافظ.